جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ دنیا میں حضور کس مقصد کے لیے آئے تھے اور جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا کر کے گئے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے مقاصد بیان کرنے سے پہلے اس امت کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ جو آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا کیا ہے وہ بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، لہذا ان کی قدر کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کو پورا کرو، اس کی تکمیل کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی توجہ یوں دلائی، وہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی، لقد من اللہ علی المؤمنین، تاکیدی جملہ لائیں اللہ تعالیٰ کہ امت زیادہ توجہ کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنا ایک عظیم الشان پیغمبر رسول بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اور اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ پیش کرنا، اللہ اسے احسان سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ حالانکہ آپ دیکھیں پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں پر اپنے انعامات احسانات کی بارشیں کی ہیں، ان میں سے کسی احسان کو اللہ نے جتایا نہیں۔ قرآن پاک میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر نعمتوں کو، احسانات کو تم شمار کرنے لگو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کے اتنے احسانات ہیں، آنکھ کی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں کی نعمت ہے، اس بدن کی نعمت ہے، انسان کے اندر وجود میں جو انعامات ہیں وہ علیحدہ ہیں، پھر باہر کے نظام کو دیکھیں، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، یہ سب انعامات ہیں، احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے انعامات ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ بات لمبی ہو جائے گی احسانات پر، پھر میں کسی وقت عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اگر اللہ کے احسانات، انعامات کو شمار کرنے لگو تو تم نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی احسان اللہ تعالیٰ نے جتایا نہیں، لیکن ایک احسان ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جتایا ہے، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کہ اللہ کا اس امت کو یہ تحفہ جو پیش کرنا ہے یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ وہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب اس رسول کو ان میں مبعوث کیا، عظیم الشان رسول بھیجا تو یہ مومنوں پر احسان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت کی توجہ اس طرف دلائی ہے آیت کے شروع میں یہ بات کر کے کہ یہ عظیم الشان پیغمبر آئے ہیں تو عظیم مقاصد لے کے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت
کو یہ کہا ہے کہ یہ عظیم پیغمبر آئے ہیں تو عظیم مقاصد لے کے آئے ہیں، لہذا ان کے مقاصد کو سمجھو اور تم بھی حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اپنے آخری پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان مقاصد کو پورا کرو۔ درمیان میں مقاصد بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور فرمائی ہے، یہ بھی انسانوں کی عظمت بیان کرنے کے لیے فرمایا من انفسہم، یہ جو عظیم الشان پیغمبر رسول بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ انہی میں سے ہیں، یعنی انسانوں میں سے ہی پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی 3 طرح کی مخلوقات ہیں، ایک خاکی مخلوق ہے جو مٹی سے پیدا ہوئی، وہ انسان ہے۔ دوسری مخلوق ہے نوری، جو نور سے پیدا ہوئے، وہ فرشتے ہیں۔ اور تیسری مخلوق ناری ہے جو آگ سے پیدا ہوئی ہے، وہ جنات اور شیاطین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تینوں مخلوقات کا ذکر کیا ہے، لیکن آدم کی اولاد کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ آدم کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ مرتبہ، عزت، احترام، اکرام بخشا ہے۔ تو سب سے بڑی شان انسان کی ہے جو آدم کی اولاد ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، دوسری جگہ پہ یہ بھی فرمایا۔ تو جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے افضل انسان، تو جب سب سے افضل انسان ہے تو اللہ تعالیٰ نے افضل مخلوق میں ہی اپنے پیغمبروں کو بھی مبعوث فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انسانوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح المعانی ہے، اس میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں کہ امام عراقی رحمۃ اللہ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ایمان کے لیے یہ شرط ہے کہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانا جائے، انسان مانا جائے، تو تب ہی ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا؟ تو امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ ایمان کے لیے یہ شرط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر کو بشر مانا جائے، انسان مانا جائے۔ تو یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں من انفسہم یہ کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ انسانوں تمہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجے ہیں تاکہ وہ تمہیں تعلیم اچھے طریقے سے دے سکیں۔ اگر کوئی اور مخلوق ہوتی، فرشتے، نورانی مخلوق، تو وہ کھانے پینے کے آداب کیسے بتاتے، وہ سونے جاگنے کے آداب کیسے بتاتے، وہ ازدواجی زندگی کے آداب کیسے بتاتے؟ تو جب انہوں نے یہ چیزیں نہیں بتا سکنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ایک پیغمبر مبعوث فرمائے۔ جتنے نبی آئے وہ سب انسان تھے، اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اللہ نے فرمایا انسانوں تم پر اللہ نے، مومنوں تم پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ اپنا آخری پیغمبر بھیجا۔ یہ تو مومنوں کی بات ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، انسان ہوں، جنات ہوں، جانور ہوں، فرشتے ہوں، ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر، ساری مخلوقات کے لیے، آسمان و زمین کے لیے بھی، درندوں اور جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف کرنے کے بعد، آپ کی عظمت اور شان بیان کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے حضور کی بعثت کے مقاصد میں سے 4 چیزیں بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد، ایک مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت ایک ہے خود پڑھنا اور ایک ہے پڑھانا، دونوں تلاوت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مقاصد پورے کیے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو، صحابہ اکرام کو قرآن پاک پڑھ کر بھی بتلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک سکھلایا بھی۔ تلاوت ایسے کرنی ہے۔ ایک مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا۔ دوسرا مقصد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ اندر کی بیماریوں کے خاتمے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا تو علاج ہو جاتا ہے، ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں، حکماء اطباء کرتے ہیں،
ایک اندر کی اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، جھوٹ ہے۔ یہ جو اندر کی بیماریاں ہیں، ان کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر کی بیماریاں بھی ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کا تزکیہ فرماتے تھے۔ یہ تزکیہ فعل متعدی ہے، یعنی اس وقت تک انسان کا تزکیہ، اندر کی اخلاقی بیماریاں دور نہیں ہوں گی جب تک ان کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہ دور کرنے والے وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والوں سے تعلق قائم کریں گے تو اندر کی اخلاقی بیماریاں دور ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے صحابہ اکرام کے لیے استاد اور مدرس بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا شیخ بنا کر بھی بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد بھی تھے، معلم بھی تھے، آپ شیخ بھی تھے، اور وقت کے آخری نبی بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری صفات پائی جاتی تھیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ بھی فرمایا۔ پھر وہ صحابہ آپ دیکھیں تو عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، حضرت ابوبکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، حضرت عثمان آئے تو ذی النورین بن گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حیدر کرار بن گئے، اسد اللہ بن گئے، حضرت خالد بن ولید آئے تو سیف اللہ بن گئے۔ یعنی جتنے صحابہ تھے، جب وہ عام طبقے سے اٹھ کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ کی صحبت میں بیٹھے، تو وہ وقت کے امام اور مقتدا اور رہنما بن گئے۔ یہ ہے تزکیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد یہ تھا اندر کی بیماریاں دور کرنا، اور تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم۔ ایک تھا تلاوت، تلاوت ہے پڑھنا، الفاظ بتانا، حروف بتانا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور بتلایا۔ لیکن اب ان الفاظ کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے، یعنی کتاب کی تعلیم دینے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ آپ اس مقصد میں بھی پورا اترے، اور آپ نے یہ کامل اور اکمل طریقے کے ساتھ اس فریضے کو انجام دیا۔ اور اس کے بعد چوتھا فریضہ اور مقصد جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذمے لگایا وہ تھا والحکمہ۔ حکمت کی مفسرین دو تفسیریں فرماتے ہیں۔ ایک حکمت سے مراد سنت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت اور طریقہ اس کی تعلیم دے لوگوں کو، کہ اللہ کے احکامات پر عمل اس طریقے کے ساتھ کرنا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آج امت میں جاری اور ساری ہیں۔ یہ پاکیزہ سنت مسواک کرنا جس سے منہ کی بدبو دور ہو، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو دروازہ کھٹکھٹا کے داخل ہو، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت لے کے داخل ہو۔ حضور کی یہ جتنی بھی سنتیں ہیں جی، یہ ساری کی ساری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اپنے طریقے پر بتانے کے لیے آئے تھے، اور وہ طریقے بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی وہی فرمائے تھے۔ والحکمہ، حکمت ایک سنت کو بھی کہتے ہیں۔ دوسرا، حکمت کا معنی مفسرین حکومت کے کرتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک حکومت الہیہ جسے کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کی نیابت اور خلافت کا نظام قائم کرنا، حکومت الہیہ قائم کرنا، اسلامی حکومت قائم کرنا، اس مقصد کے لیے بھی دنیا میں آئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، یہاں آپ نے ایک خطے میں اس میں حکومت اسلامیہ قائم کی، اور مدینہ کی ریاست جس کو مشہور کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریاست قائم کر کے اس کے اندر اللہ کے احکامات، اوامر و نواہی کا نفاذ کر کے شریعت اسلامیہ کا دنیا والوں کو بتا دیا کہ میرا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں اللہ رب العزت کے احکامات ان کا نفاذ کر کے جاؤں، جو ان پر عمل کرے گا وہ کامیاب، نہیں کرے گا ناکام، اور ان میں سزائیں جزائیں ہر چیز بتا دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سنسار کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قاتلوں کو قصاص میں قتل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی سزائیں ہوئیں، یاد رکھیں وہ جتنے کے جتنے سنسار ہوئے یا جن کو
حدیں جاری ہوئیں وہ سب کے سب اقراری مجرم تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت الہیہ قائم کر کے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ میں ایک مقصد اسلامی ریاست کے قیام کے لیے بھی آیا ہوں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان مقاصد کو پورا کر کے گئے۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضور کے آنے سے پہلے سارے کے سارے لوگ گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ کے نبی آئے، انہوں نے گمراہی سے نکالا، اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں لا کے امت کو کھڑا کر دیا۔ وہ اجالے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سامنے آتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مقاصد جو لے کر آئے تھے وہ پورے کر کے گئے، امت کو گمراہی سے نکالا۔ اب حضور کے ان مقاصد کو اس امت نے پورا کرنا ہے۔ حضور جن مقاصد کے لیے آئے ان کی تکمیل اس وقت اللہ کے نبی نے فرمائی اور امت کے ذمے یہ کام لگا کر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ تمہارا کام ہے، اور جو دین میں نے صحابہ کو فرمایا تھا تمہیں پہنچایا ہے اور تم تک پہنچایا ہے، وہ اب غائبین تک تم نے پہنچانا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام پوری دنیا میں پھیلے۔ آج جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کی محنت سے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضور کے ان مقاصد کو سمجھ کر دنیا میں ان کی آبیاری کریں اور دنیا میں پھیل جائیں، اور ہر جگہ حضور کے آنے کے مقاصد ان کی تکمیل کے لیے جد و جہد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔